المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سورہ النساء سے 3 آیات بینات آپ باپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ کام نہ کرتے وہ مگر ان میں سے تھوڑے لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ یہ کام کر لیں مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے لیے بہت ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب تو ہم انہیں اپنی بارگاہ سے بڑا اجر عطا فرما دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے۔ اس سے پہلے گزشتہ آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے معاملات اور اپنے مقدمات کو نہ لانے والوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہے، صفت ایمان کے ساتھ متصف ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں آپ کو اپنا حاکم نہ تصور کر لیں، حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ یہاں کچھ منافقین ایسے تھے نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر کہ جو ہر وقت گو مگو کی کیفیت میں رہتے تھے، اور اگر اسلام کا کوئی حکم آ جاتا، کوئی نیا حکم نازل ہوتا نبی پاک علیہ السلام کے لیے اور حضور کی امت کے لیے، تو اگر ان کے حق میں بہتر ہوتا تو وہ اس سے بڑے خوشی کے ساتھ اس کو لے لیتے، اور جب کوئی حکم سخت ہوتا تو منہ بنا کر ایک طرف چلے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی مذمت بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب علیہ السلام، ایک قوم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، تو ان کو ان کی گناہوں کی پاداش کے اندر جب ان کو اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تو 70,000 اسرائیلیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ رب الجلال نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ منافقین تو بنی اسرائیل سے بھی جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں کہ اگر اللہ رب الجلال ان کے اوپر یہ لازم کر دے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو مَا فَعَلُوهُ، تو یہ ہرگز یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا رہا، نبی کریم علیہ السلام جب کسی غزوے پر تشریف لے جاتے اور کسی جنگ میں حضور تشریف لے جاتے، تو جب اعلان عام ہو جاتا کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اپنا مال جمع کروائیں اور اس جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو بعض غزوات کے اندر منافقین جو ہے وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر بیٹھ جاتے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ جاتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ تیار ہو جائیں، تو اب جب قافلہ چلا گیا اور لشکر اسلام روانہ ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام پھر لشکر میں جا کر آگے کسی جگہ پر جب پڑاؤ فرماتے نا تو پھر دیکھتے کہ میرے غلاموں میں کون کون میرا غلام اس لشکر میں آیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں غائب تھے۔ سورہ توبہ کے اندر ان 3
تفصیل کے ساتھ آگے ذکر آئے گا درس کے اندر. لقد تاب اللہ علی النبیین والمہاجرین والانصار، جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. منافقین کے ساتھ جہاں جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ سے واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر آئے تو یہ سارے کے سارے منافقین حضور کی بارگاہ میں آنے لگے. یہ کے بعد دیگرے آ کر حضور فرماتے ہیں ہاں بھائی تم کیوں نہیں اس جنگ کے اندر شامل ہوئے اور لشکر کا ساتھ نہ دیا؟ تو کوئی آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی جو ہے وہ بالکل بچہ دینے کے بالکل قریب تھی تو اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا، اور میرے جانوروں کو چارہ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا. کوئی کہتا میرے بچے اکیلے تھے ان کے پاس ان کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں تھا. حضور علیہ السلام کو مسکرا کر فرماتے ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے تو کوئی پوشیدہ نہیں تھا، حضور تو سب کچھ جانتے تھے. تو انہی منافقین میں وہ 3 صحابہ جو کہ منافق نہیں تھے لیکن وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے رہ گئے. ان میں حضرت ہلال بن امیہ، ہلال بن مرہ، ابی بن کعب اور ایک اور صحابی ہیں جن کا سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. جب یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے ان سے پوچھا، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا گناہ تم نہیں آئے ہو؟ عرض کیا حضور کوئی بہانہ نہیں ہے، بس سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا، حضور مجھے معاف کر دیں. جب دوسرے صحابی سے پوچھا انہوں نے بھی بالکل صاف لفظوں کے اندر کہہ دیا یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں تھی، بس نفس نے جو ہے وہ ہمیں یہاں آ کر مارنے دی اور حضور ہم پیچھے رہ گئے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے. 40 دن تک نبی پاک علیہ السلام اپنے ان 3 صحابہ کے ساتھ ناراض رہے، 40 دن تک. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں یہ 3 صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور ہم سے ناراض ہوئے تو وہ 40 دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے، اور حضور جب ناراض ہو جاتے نا تو پھر صحابہ اکرام کسی کے سامنے جو ہے وہ اس کو منہ بھی نہیں لگاتے تھے کہ جب رسول اللہ تم سے ناراض ہیں تو ہم کیسے تم سے راضی ہو سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ پاک کے اندر نکلتے تھے تو جب راستے سے گزرتے ہوئے ہم کسی کو سلام کرتے تو ہمیں ایسا لگتا ہم کسی اجنبی ملک کے اندر آ گئے، اجنبی علاقے کے اندر آ گئے، ہمیں جانتا ہی کوئی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا شہر پاک ہو اور وہاں رہنے والے اور دن رات ہم وہاں رہنے والے ہوں. لیکن جب حضور ناراض ہو جائیں تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے راضی ہو سکتے ہیں. یہ تفصیل کے ساتھ آگے بات آئے گی، یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو 40 دن کے بعد ان کی توبہ کو قبول کر لیا. یہاں تک کہ پھر نبی علیہ السلام نے جب علیحدگی کا حضور نے فرمایا ان سے بولنا نہیں ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد حضور نے ان کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ. تو آگے سے تڑپ کیا تھی اور حکم کی تعمیل کا جذبہ کیا تھا. جب قاصد تو فقط یہ پیغام لے کر آیا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں تو نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ حضور اگر حکم ہو تو طلاق دے دیں، اگر آپ کا فرمان ہے تو آپ ہم سے راضی ہونا چاہ رہے ہیں تو حضور اگر آپ یہ بھی کہیں حکم دیں تو ہم ان کو طلاق دے کر فارغ کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق نہیں دیں گے، ابھی علیحدہ رہو. تو یہاں تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن منافقین کا حال یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو گھروں سے نکلنے کا حکم دے دیتا نا اور بنی اسرائیل کی طرح اگر میں ان کو ان کے گناہوں کی پیدائش کر کر ان کو مارنے کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتا تو ما فعلوہ الا قلیل منہم، ان میں سے صرف چند ایک ہوتے کہ جو اس حکم کی تعمیل کرتے اکثر اس کا انکار کر دیتے. اور فرمایا کہ جو یہ حکم تو ان کو دیا نہیں گیا کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو کیونکہ یہ حضور کی امت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی امت کو پہلی امتوں کی طرح امم سابقہ کی طرح ایسے احکام نہیں دیے کہ جن کی تعمیل میں جو ہے وہ ان کے لیے دشواریاں ہوں. اب اپنے آپ کو قتل کرنا یہ بنی اسرائیل کو تھا، ایک دوسرے کو مارو تو بس، نہ اس میں کوئی ظاہر کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی جہاد ہے، نہ کوئی مال غنیمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو.
لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی امت کی باری آئی تو ایسا حکم نہیں دیا گیا، فرمایا گیا بلو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، تمہیں وہ حکم تو نہیں دیا جا رہا لیکن تمہیں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو اور اللہ کے نبی کا ساتھ دو، جس موقع پر تمہارے نبی تمہیں بلائیں تم ان کے ساتھ جاؤ، ما یوعظون بہ۔ تو فرمایا اگر جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اگر تم اس پر اس کی حکم کی تعمیل کرو گے تو لکان خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، واشد تثبیتا، اور تمہارے لیے ثابت قدمی کا باعث بنے گا۔ اب اللہ رب الجلال ایک حکم کی تعمیل کے اندر یا دیگر احکامات کی تعمیل کے اندر انعامات کتنے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ایک تو تمہارے لیے بہتر ہے، واشد تثبیتا، تمہارے لیے ثابت قدمی کا باعث ہوگا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ ہم اپنی بارگاہ سے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تمہیں عطا کریں گے، صرف ہمارے حکم کی تعمیل کے اندر آ جاؤ۔ اور ساتھ پھر چوتھا انعام یہ فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم تمہیں سیدھی راہ پر جو ہے وہ چلا دیں گے، سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیں گے۔ تو ہدایت کا مل جانا سیدھی راہ کی طرف اور راہ ہدایت کی طرف، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آج کے دور کے اندر اب اگلی آیت پاک کا جو ہے وہ موضوع کل سے آگے شروع کروں گا۔ یہاں انہی آیات بینات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں اللہ رب الجلال دین پر مزید استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ استقامت علی الدین اور وثوق علی الدین کب میسر آتا ہے کہ جب انسان نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر ذکر کیا، اور یہ امام رازی کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے پاس جتنا علم آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ علامہ فہامہ بن جائے، وہ عالم بن جائے، مفتی بن جائے اور بہت زیادہ اس کے پاس علم ہوگا تو پھر عمل شروع کر دے۔ فرمایا جس کے پاس جتنا علم آ جائے جب وہ اس پر عمل شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر علم حاصل کیے علم لدنی کا مالک بنا دیتا ہے۔ علم لدنی یہ ہے کہ وہ کسی انسان کے پاس بیٹھ کر نہیں حاصل کرتا، کسی کے سامنے جا کر زانوں میں تلمس نہیں اختیار کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہامات کے ذریعے اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کب ملتی ہے یہ دولت؟ ہمارے پاس ایسے بزرگان دین اور اسلاف گزرے ہیں جو کسی عام بشر کے پاس، کسی عام انسان کے پاس پڑھے ہی نہیں ہیں، کسی مدرسے میں گئے ہی نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم کے مفسر بنے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ امی ولی تھے اور کسی عام جو ہے وہ بندے کے سامنے جا کر آپ نے کبھی بھی اس سے پڑھا نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ جب لوگ قرآن کریم پڑھتے اور احادیث مبارکہ کی تفسیر کو بیچ میں ملا کر آپ کے سامنے لے آتے تو آپ ان کو یہ بھی بتا دیتے کہ ان میں قرآن کون سا ہے اور حدیث کے الفاظ کون سے ہیں۔ اتنی بڑی پہچان وہ ان کو علم لدنی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو کب یہ علم حاصل ہوتا ہے؟ جتنا علم کسی کے پاس ہے وہ اس کے اوپر عمل شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پھر اسے علم لدنی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب الجلال ہمیں قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔